الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک انصاف کے انوار الحق اسپیکر اور ریاض گجر ڈپٹی اسپیکر نامزد، مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جوید اقبال حلف نہ اٹھا سکے۔ تحریک انصاف نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے نام فائنل کر لیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق اسپیکر چودھری انوار الحق کو اسپیکر اور چودھری ریاض گجر کو ڈپٹی اسپیکر نامزد کیا ہے۔ صدر مملکت کی 2 روزہ دورے کے لیے کوئٹہ آمد، ایئرپورٹ پر گورنر بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صدر پاکستان کا استقبال کیا۔ کوئٹہ میں قیام کے دوران صدر مملکت مختلف تقریبات میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب کل مسالک علماء بورڈ کا 11 اگست کو یوم مساوات منانے کا اعلان۔ لاہور میں منعقدہ اجلاس سے خطاب میں مولانا عاصم مخدوم نے کہا، بانی پاکستان قائد اعظم کی تقریر مساوات کا درس دیتی ہے۔ پاکستان کا ہر شہری برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ ساجد کرسٹوفر نے کہا، 11 اگست کو ملک بھر میں سیمینار منعقد ہوں گے۔ حکومت یوم اقلیت نہیں یوم مساوات منائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ پاکستان نے افغان امن کانفرنس کی میزبانی کا ارادہ ترک کر دیا۔ حکومت اب وزرائے خارجہ کی سطح پر افغانستان پر علاقائی کانفرنس بلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ووہان 1 سال بعد کرونا کا پہلا کیس رپورٹ۔ یاد رہے کہ عالمی وبا کرونا چین کے شہر ووہان سے پھوٹی تھی، جس کے بعد یہ وبا پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی اور اقوام عالم کو گھروں تک محدود کر دیا۔ امریکا کی نائب صدر کملا ہیریس کی مقبولیت میں کمی واقع۔ سروے کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ امیگریشن کے امور سنبھالنے کے بعد سے کملا ہیریس کی مقبولیت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ لاہور مار روڈ کو ہائی سیکورٹی زون بنانے کا بل پنجاب اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور کابینہ کی منظوری کے بعد یہ بل پنجاب اسمبلی کو بھیجا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد یہ بل نافذ العمل ہو جائے گا۔ بل نافذ ہونے کے بعد لاہور کی مار روڈ پر جلسے جلوس کرنے اور ریلیاں نکالنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترکی نے پاکستان سمیت کئی ممالک سے آنے والوں کے لیے سخت شرائط رکھ دی۔ ترک حکام کے مطابق نئی ٹریول پالیسی کے تحت غیر ملکی مسافروں کو ترکی پہنچنے کے بعد 7 سے 10 روز قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سعودی عرب سے 28 قیدی پاکستان پہنچ گئے۔ رہائی پانے والے پاکستانی خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعجاز چودھری نے قیدیوں کا استقبال کیا۔ پی آئی اے کا عشرہ محرم میں عراق کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 11 اگست سے نجف کے لیے خصوصی پروازوں کا شیڈول ترتیب دیا گیا ہے۔ لاہور کے علاوہ کراچی اور اسلام آباد سے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی، جبکہ 21 اگست سے واپسی کا شیڈول بھی ترتیب دیا جائے گا۔ خطے کی فلاح و بہبود کے لیے تہران اور اسلام آباد کا موقف مشترکہ ہے، صادق سنجرانی۔ ایک ملاقات کے دوران ایرانی سفیر نے صادق سنجرانی کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 2 دوست اور ہمسایہ ممالک کے مابین تعلقات اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا جائے گا۔ سندھ میں کرونا کے 36 مریضوں کا انتقال، 1847 نئے کیسز رپورٹ۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے کے 1847 نئے کیسز میں سے 1342 کا تعلق کراچی سے ہے، جن میں ضلع شرقی میں 422، وسطی میں 206، کرنگی 237، ضلع جنوبی 339، ضلع ملیر میں 117 اور ضلع غربی میں 21 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کا تیسرا دن، کاروباری مراکز بند، ویکسینیشن سینٹرز پر لوگوں کا ہجوم۔ شہر کے تمام چھوٹے بڑے سینٹرز میں کرونا ویکسینیشن کے لیے آنے والوں کا رش ہے۔ ایس او پیز کے حوالے سے لوگوں کی غیر سنجیدگی برقرار ہے۔ سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے
ایک نوجوان شہید۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 37 سالہ نائب غلام مصطفیٰ شہید ہو گیا۔ تاہم دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ پشاور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں فائرنگ، افغان باشندہ جاں بحق۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال محمد عاصم کے مطابق قتل ہونے والا شخص افغان باشندہ تھا جس کو پہلے بھی گولی لگی تھی۔ قتل کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے جعفریہ الائنس کے وفد کی ملاقات میں محرم الحرام اور سفر المظفر کے جلوسوں اور اجتماعات کی سیکورٹی کے انتظامات، کووڈ SOPs پر عمل درآمد، پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور دیگر دلچسپی کے حامل امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق میں 2 امریکی قافلے بم حملوں کا شکار ہو گئے، 3 فوجی زخمی۔ مزاحمتی محاذ کے قریبی چینل کے مطابق امریکی فوج کے دونوں قافلے عراقی صوبے بابل میں نشانہ بنے ہیں، جس کے باعث جزیرہ فوگو سے تعلق رکھنے والے امریکی اتحاد کے 2 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔